ہمارے ساتھ گائیڈ کریں گے صلاح الدین بھائی، ہسٹورین ہیں ایک طرح سے۔ جی صلاح الدین بھائی، یہ کیا پڑا ہے ہمارے سامنے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ یہ ہے ہمارا حمزہ کا تاریخی توپ جس کا نام ہے زلزلہ بوس۔ زلزلہ بوس، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب انگریزوں نے حمزہ نگر پر قبضہ کیا تو یہ توپ ہمارا حمزہ کا بزرگوں نے اپنے مدد آپ یہ توپ تیار کیا، وہ یہاں تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور یہ انگریزوں کے خلاف استعمال ہوا۔ یہ جو ایریا ہے استنبول مثلا نشیبان استنبول یعنی حقوش اوٹرس دشمنی میں، اچھا استبل، اردو میں استبل نا، حقوری شوٹ ایریا میں دلا کے ہوتے حقوری شوٹ گھوڑے رکھے جاتے تھے، اس میں یہاں رکھے جاتے تھے مختلف سٹیپس میں۔ جو بادشاہ کو جی چاہا کہ فلانا ان کا نام بھی رکھا جاتا ہے، گھوڑوں کے نام بالکل نام، جیسے کہ ہمارا ایک گھوڑا تھا یہاں سے، اس کا جو چہرہ جو تھی وہ سفید تھی، اس کا نام تھا نبات۔ نبات، تو اسی طرح ہر گھوڑا کا نام تھا۔ ہمارا حکمران کہتے تھے یہ فلانا آج میں نبات پہ سفر کروں گا، آج میں فلاں پہ ادھر جاؤں گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ روین ٹوٹنگ دے لجوار روین۔ یہ ویورز کافی اندھیرا ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ چھوٹا روشن دان۔ یہ سٹیئرز ہم چڑھ رہے ہیں اس وقت۔ فتیات نمی حال فتول نمبوش فتول لکوبا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ روٹین 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 روٹین۔ یہاں پر اگر بارش ہو، سردی ہو یا کوئی برف باری ہو تو یہاں دربار ہوا کرتی، جس کا نام اندرونی دربار۔ اس کو ہم راجہ کہاں بیٹھتے تھے؟ شاید یہاں ان دونوں پہ راجہ رانی اور ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کو ہم رانی کوٹ بھی کہتے ہیں، رانی کوٹ، رانی کوٹ بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں کچھ چند چیزیں بھی ہیں، میں بھی وہ بھی آپ مہمانوں کو بتاتے جاؤں گا۔ جب یہاں شادی بیاہ ہوا کرتی تھی اس وقت یہ جو آپ کو ڈھول اور طبلہ، ٹھیک ہے نا، تو سرنائی ڈڈنگ دامل وغیرہ، تو یہ چائنیز کرنسی ہے، کاغذی نوٹ اس زمانے کی، اس زمانہ کا 1920 سے لے کر 1923 تک جو ہے یہ نوٹ یوز ہوا۔ اور یہاں ایک کارپیٹ ہے آپ کے سامنے، یہ 200 سال پرانا کارپیٹ ہے۔ 200 سال پرانا یہ کارپیٹ، قطن، یہ مقامی دستکاری ہے یا باہر سے؟ یہ قطن میں آگے چائنا قطن سے آیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا نام قطن ہے، قطن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 200 سال پرانا ہے۔ اور یہاں پھر آپ نظر ماریں تو یہاں کچھ گن بھی ہے، گنز جس ہے کو بالکل، کہتے ہیں نا رشین گن، پاؤڈر گن، ٹھیک ہے جی۔ اس زمانے میں لیکن یہ ہمارا استعمال زبان میں ہوتی بروش اس کو چھوٹی کہتے ہیں، تھی۔ ہاں چھوٹی چھوٹی کہتے ہیں ہاں بالکل، چھوٹی، کیونکہ یہ جب فائر ہوتا تھا تو شٹ جیسی آواز نکلتی تھی، اس لیے اس کو شوٹی کہتے ہیں بالکل۔ بروش زبان آپ کو پتہ ہے۔ اچھا پھر آپ ادھر آ جائیں جی، یہاں ایک تاریخ امام علی علیہ السلام کی شان میں لکھا ہوا ہے، کیا بات ٹھیک ہے نا، یا شاہ سوار مدد دست یا صاحب زبان ذوالبقار مدد دست، ٹھیک ہے نا، فارسی زبان کا لکھا ہوا ہے، ٹرانسلیشن امام یہاں علی علیہ لکھی السلام شان لکھتے ہیں، یعنی مجھے ٹرانسلیٹ ہے تم بلا بالکل۔ یہ کب کتنی پرانی ہوگی یہ اندازاً؟ یہ لکھا ہوا ہے 23 مارچ 1200 ہجری میں، 1200 ہجری میں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا یہ ہے ویورز، یہ راجہ یہاں بیٹھتے تھے، ان کا تکیہ ہے اسپیشل، یہاں راجہ بیٹھتے تھے، ان کا دیوان عام جو سجتا تھا وہ یہاں پہ ہوتا تھا، اور یہاں پر جو رانی ہوتی تھی وہ یہاں بیٹھتی تھی،
اور جو لوگ ہیں وہ یہاں بیٹھتے تھے اور مختلف قسم کے جو فیصلے ہوتے تھے وہ یہاں پر ہوتے تھے. اور ساتھ ساتھ باسٹڈ فورٹ 1945 میں یہ خالی ہوا. میر محمد جمال خان جو ہمارا ہندا کا حکمران، میر محمد جمال خان نے اس کو خالی کر کے نیا محل شفٹ ہوا. اس کے بعد یہ فورٹ 1945 سے لے کر 1990 تک خالی رہا. اس کی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اس کی جو حالت تھی وہ خستہ حالت تھی. موجودہ جو ہمارا امیر ہے، ہمارا امیر غضنفر علی خان جو سابقہ گورنر گلگت بلتستان، بالکل، اور رانی صاحبہ، انہوں نے یہ مہربانی کی کہ یہ عوام کے نام پر فی سبیل اللہ ڈونیٹ کیا. اور اس کو جو ہیریٹیج کا ڈپارٹمنٹ ہے آغا خان کا اور اس کو یو این او نے بھی اس کو 1990 سے لے کر 1996 کے دوران 6 سال میں یہ مرمت ہوا. 6 سال میں کوئی 6-7 کروڑ روپیہ اس فورٹ پر لاگت آئی. اس کو اسی حالت میں لایا گیا جو 800 سال پہلے فورٹ بنا تھا. الحمدللہ آج دنیا کا لوگ یہاں اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، یہاں پر تشریف لاتے ہیں. تو اس کے بعد 1996 میں صدر پاکستان فاروق احمد خان لاغاری صاحب، اس وقت ہمارے ملک کا صدر، یہاں پر تشریف لایا اور اس باسٹڈ فورٹ کا افتتاح کیا. ہمارا حاضر امام بھی یہاں موجود تھے اور کوئی 20-25 ممالک کا انویسٹر بھی تھے. یہ کب کی بات ہے؟ 29 ستمبر 1996. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے سر. اس کی انوگریشن ہوئی. ہاں جی. اس کے بعد پھر یہ پبلک کے لیے کھولا گیا اور ہمارا ناردرن ایریا کے لیے 1 سال کے لیے فری تھا اس زمانے میں، 1996 سے 1997 تک. صرف حمزہ کا ہو، نگر کا ہو، پورا ہمارا جی بی کے لیے جو ہے نا 1 سال کے لیے فری کیا تھا. ٹھیک ہے. ایکسس فری تھا. اس کے بعد پھر اس کو رینویٹ بھی کرنا تھا اور کوئی ذریعہ تو ہے ہی نہیں تھا. بالکل. ٹکٹ رکھا گیا جو آج ہم اسی ٹکٹ سے اس کے سالانہ اخراجات مینٹیننس وغیرہ. ظاہر ہے اتنا بڑا قلعہ ہے تو اس کے اخراجات ہوں گے، اس کے ملازمین ہوں گے، تو ظاہر ہے اس کے اخراجات بھی پورے کرنے. اسٹاف جو ہے تقریباً 16-17 اسٹاف ہیں اور ہم رات کو اس کو رکھوالی، دن کی رکھوالی، اور ہمارا گائیڈ ہیں، ہر زبان کا گائیڈ ہیں. اور وہ مہمان جس زبان کا لوگ آتے ہیں اسی طرح کا گائیڈ آ کے ان کو ان کی رہنمائی کرتا. آیا ہوں گلشت کی بولنے والا. بالکل. کچھ تھوڑے بہت اردو بھی آتے ہیں تو ساتھ ساتھ اسی طرح ہم مہمانوں کو ہم. چلیں تھینک یو. چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہ کرنسی ہے ویورز اس زمانے کی. تو آگے چلتے ہیں. ایک نئے سیکشن میں ہم آ گئے ہیں ویورز. کچن اینڈ بیڈ روم پلس، یعنی اس موسم کے لحاظ سے یہاں پر آپ نظر ماریں تو بہت سی چیزیں ایسے ہیں کہ جو یہاں کا مقامی برتن بھی ہیں. تو یہ کچن ہے، کچن ایریا ہے. یہاں پر کھانا شانا یہاں کھاتے تھے اور آرام کرنے کے لیے یہاں پر. بالکل بالکل. اور یہاں پر رانی کو جہیز میں دیا گیا جھولی بکس ہے. کیا بات ہے، اس زمانے کا جیولری باکس. اور یہ بچوں کو سلانے والا جھولا. ایک منٹ، وہ جھولا میں تو ہم گوریشس کے میں گورا گہوارا نا کی بھی بس کہ اپیکل بس یہ اس طرح کا استعمال کرتا تھا نا. یہ ہے پیور جو بلوش بٹ ہے، بلوش دن سے ہی بن بے کچھ ایسے ہی میں نہیں. وہ اپنا کیا نام دیا تھا ابھی؟ گورکن چیدین خمیشدان خوش پھٹی خمیشدان جس میں پھٹی بناتے ہیں. اسے گورا بھی. اور یہ میرے خیال سے جگ ہے، اس زمانے کا جگ ہے. ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یہ کم از کم 5 کیلو کا ہوگا یہ جگ. قرآن پاک کی آیات لکھا ہوا اس میں. کیا بات ہے، کیا بات. کہ بچے جب سوئے ہوا ہو، اگر آپ کہیں یہ سر کی طرف، اور یہ اس زمانے کا ٹھیک ہے نا قلمی نسخہ دلا بس ٹھیک ٹھیک 250 سال پرانا
और एक 1700 में एक 1800 में बना हुआ कुरान पाक है जो हाथ से लिखा हुआ है। ये व्यूअर्स ये हाथ से लिखा हुआ कलमी नुस्खा है। इसको हम छागुर कहते हैं बुरिश में। ये छागुर हवा छागुर, इसके अंदर आटा और इसको हम गुरूर दालें वगैरह। गुरूर कहते हैं इसको। गुरूर है इसमें, यानी घर का जितने फैमिली है, खवातीन हैं, बच्चे हैं, जो पोते हैं, जो भी है, सारा मिलकर एक ही बर्तन में खाना खाने से इसको गुरूर कहते हैं। गुडूर कहते हैं। ठीक है जी। ये खाना भी उसी में खाते थे ना, जाहिर है। और ये आप देखिए जिसको हम बुरिशत में डब कहते हैं, ड्राई फ्रूट डब, यानी स्टोर से है। स्टोर ठीक है ना, ड्राई फ्रूट और खाना शाना रखने के लिए, बेटरिंग हनी वगैरह, पेशन ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए ये स्पेशल एक जगह होती थी राजा के बेडरूम में, घर के अंदर, किचन के अंदर। व्यूअर्स आप देख रहे हैं वीडियो बल्दी। सन रूम में मकसद धूप में बैठना, ठीक है, रोशनी में, और साथ साथ यहाँ से हुंजा का नज़ारा। और यहाँ से आप नीचे देखें तो वहाँ नीचे वो पोलो ग्राउंड है जहाँ पर गाड़ियाँ खड़े हैं, वहाँ पोलो खेला जाता था। वहाँ पोलो खेला जाते थे। यहाँ से हमारा रानी और बादशाह पोलो भी देखा जाते थे, और पोलो खेलने का इजाज़त यहाँ से मिल जाती थी, हाथ हिला के। हाँ, हाथ हिला के खेलो। हाँ, ठीक है। उसके अलावा डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अहम है ना। यहाँ से राजा हो सकता अपने लश्कर का मुशाहिदा करता होगा यहाँ से। ये देखिए व्यूअर्स कितना ऊंचा है। ये हुंजा है और उसके सामने आबादी नगर, ये पुरानी आबादी। ये नगर का मीर सिकंदर के शहजादी है। ये कौन है? नगर का मीर सिकंदर का शहजादी है। शम्सुल निहार, क्या बात। इनका जो नाम था शम्सुल। अच्छा, रानी को इंतकाल मनी में 2006 हुआ, उम्र 98 साल। मसलो बड़ी में आया। अच्छा, काच मुझे जवानी तस्वीर मिला, उरी ने तो मिला, लेकिन असली पिक्चर बुता मिला। ठीक है, वो स्केच है। किन कुए एगो थांगे एगो काकी मोइगो। अच्छा, किन थांग बाई किन मीर गजनफर साहब बाई युक्त शुरू तस्वीर लगते, और किन मीर मोहम्मद जमाल खान मीर अफूंदा। ठीक है। अच्छा, पहले नंबर तस्वीर चाइना चून लाई मीर मोहम्मद जमाल खान सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब साहब 1960 तस्वीर लगते, यानी शारे रेशुम हुंजनगर टाइम्स शारे रेशुम दी ब्लैक उते इब्तिदा करने दूनी कोई हरांग मीटिंग दौरान दी उस तस्वीर मिला। समर बेडरूम। ये जो कारपेट है, कालीन, जब हमारा मीर साहब हमारा रानी साहब जब यहाँ तशरीफ लाते हैं तो इसको हम बाहर तख्त वहाँ बिछाते हैं। अच्छा, बाहर तख्त में आपको दिखाऊंगा जब हम बाहर जाएंगे। ठीक होगी। यहाँ 2 ज़बान लिखा हुआ है। फारसी सुने हैं कि हमारा जो ज़बान था पहले वो पहले फारसी था बिल्कुल। ठीक है, फारसी में पूरे बरसगीर में ये फारसी ज़बान रही किया गया। ठीक है ना, चाइनीज में किया गया। ठीक है जी। ये 3 नवंबर 1947 यानी पाकिस्तान 1947 को जो कायद-ए-आज़म को जो खत लिखा था हुंजा को पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने के लिए, ये वही खत है जो कायद-ए-आज़म को लिखा गया था। ये नक्शा भी कश्मीर से मीर मोहम्मद नजीम खान ने लाया, लेकिन बनाने वाला हुंजा का था गनिश का, जिसका नाम था दादुसरातो होते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। हुंजा में ये पहला आईना यहाँ कुछ चंद हमारे हुक्मरानों की तस्वीरें हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपना हुक्मरानों के बारे में मैं आप मेहमानों को बताते जाऊँगा। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर
یہ حمزہ کا 20واں امیر ہے. ان کا نام ہے غزن خان اول. غزن خان اول. ان کا جو تصویر ہے وہ خیالی ہے, جو ہاتھ سے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے 2 شادیاں کی. پہلا شادی سے ان کا جو بیٹا ہے یہ ہے میر صفدر خان. میں نے کہا تھا نا کہ جو اظہر خان کشمیر گیا تھا انگریزوں کے دور میں, یہ شنکیانگ چلا گیا کینیا. ٹھیک ہے نا. دوسرا شادی سے ان کا بیٹا یہ ہے میر محمد نظیم خان. سب سے زیادہ جو حمزہ پر حکومت کرنے والا میر محمد نظیم خان ہے. تقریباً 45-46 سال حمزہ پر حکومت کی ہے. ٹھیک ہے جی. سر تمام نامہ کے دیکھ رہے ہیں. یہ سامنے جو دکھ رہا ہے یہ التت فورٹ ہے, اور اس وقت جس فورٹ کے اوپر ہم ہیں یہ کہلاتا ہے بلتت فورٹ. بلتت فورٹ کا یہ دیوان عام میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں. راجہ یہاں بیٹھتے تھے یا یہاں بیٹھتے تھے, اور یہاں پہ دربار لگتا تھا اور مختلف قسم کے فیصلے وغیرہ یہاں پہ ہوتے تھے. یہاں سے بہت سارے پیکس کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ سامنے راکا پوشی کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں. راکا پوشی نگر یہ دیران پیک ہے, اور یہ ریسیپشن بھی گولڈن پیک. ہاں, گولڈن پیک کا نگر کا ویو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. یہ ڈسینڈ کر رہے ہیں ویورز, اتر رہے نیچے. تو صلاح الدین بھائی ہمیں مزید تفصیلات ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کہاں لے کے آئے ہیں یہ. اچھا صلاح الدین صاحب, آپ کو یہاں کچھ ہمارے پاس پیچھے گودام ہے گندم رکھنے کے لیے. گندم رکھنے کے گودام, کیا بات ہے یار. جس کو ہم ڈمبور بھی کہتے ہیں. ڈمبور بھی کہتے ہیں, بالکل. 30 ہاں, گندم رکھنے کے لیے. 30 نا 30 صحیح. اچھا تو اوور آل ایریا بسن میں نہیں یعنی گچے ہمیں 30 کو بھی ہے کہ سنٹر ہندو گانا کھولی بھی ہے, اپر ہندو گانا کھولی بھی ہے. گوجال سائڈر اسے شناکی بھی, شناکی خٹنے میاکل, نصیر آباد, خضر آباد, خان آباد, حسین آباد اور میون. وہ 10 فٹ گہرائی. اچھا خود پورا یہ گودام ایریا دلائی. آئی تھنک یہ پورا گودام کا ایریا ہے نا صلاح الدین. گودام یعنی سٹور بھیجا, یعنی ٹیسی شو بھی ہے, سٹور جس میں گندم وغیرہ رکھا جاتا تھا. بلتت فورٹ کو. ٹھیک ہے. میں نے بلتت فورٹ ڈونیشن ایک ہوئے میں نے ویکشن کھول گئی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, تم بات جنہوں نے ڈونیٹ کیا ابھی تک ان کے نام یہاں پر درج ہے. صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری صاحب جب یہاں تشریف لایا, ان کا یہاں یہ ڈش میں ہے, نام ان کا لکھا ہوا. اور یہ اوور آل یہ ایریا ہے سٹور, ریسیپشن سمجھ لیا, سٹور ہے جہاں پر گندم وغیرہ. لیکن رش کی وجہ سے میں نے آپ کو اس سائڈ سے لایا. ٹھیک ہے نا. اب یہاں ہم چلتے ہیں. اور یہ گھوڑے کا زین ہے ویورز, گھوڑے کا زین ہے. یہ بلوش ہو گیا, اور یہ مختلف قسم کے اس زمانے کے برتن ہیں. اور یہاں سے ہم نیچے جائیں گے, اور جیل جو اس زمانے کا ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. ہم آگے بڑھتے ہیں.
اچھا صلاح الدین بھائی، ہم کہاں پہنچ گئے اس وقت؟ رائل کچن. رائل کچن. رائل کچن. کیا بات ہے. یہ وہی رائل کچن ہمارا حکمران، ان کا فیملی، ان کا مہمان، ان کا باڈی گارڈ، ان کا نوکر، سب کے لیے کھانا کا اہتمام یہاں پہ ہوتا تھا. یہ جو آپ کے سامنے جو کچن برتن ہیں، میں ان کے بارے میں آپ کو بتا دے جاؤں. چلو آپ جائیں، انہی پرواہ کی. اچھا سن. سب سے پہلے یہ روٹی پکانا والا داؤ بھی ہے. داؤ اعتزامانہ. داؤ نا تو داؤ بھی یعنی دھنی بھی ہے. اس کو گرم کرنے کے لیے کم از کم 2-2.5 گھنٹہ چاہیے. 1 گھنٹہ منیمم. ٹھیک ہے. اس کو یہ جو ہے یہ چکی ہے گندم پیسنے والا. اعتزامانہ. اس زمانے میں یم نہیں کہتے تھے بلکہ یم یور کہتے تھے. یور کہتے تھے بالکل. یم یور. ٹھیک ہے. یہ ہے ٹولو کا نام ٹوکی بھی کہتے ہیں لیکن یہ ٹولو ہے. اس میں لسی دہی وغیرہ رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. یہ سبو ہے کا نام دہو کہتے ہیں، ہم سبو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہے ابھی بھی ہمارے گھروں میں یہ پڑا ہوا ہے. جب لائٹ نہ ہو تو اس میں ابھی بھی ہم لسی بناتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. کھپن کا نام کھپو کہتے ہیں، ہم کھپن کہتے ہیں. کھپن. ٹھیک ہے نا. یہ کھپن ہے. چمچ پینا، گفتر پینا، دمانو ممو پینا. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ پھنکا ہے بادشاہ کو جو ہوا دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. پھوکش پھنتونش مارے یہ نہ ہوا. اس میں ہوا بارا نیتن پھوچ بھی ملو شولو یعنی تھانے میں شولو پھو بجائے کو سیٹ پھوچ بھی. ٹھیک ہے. اچھا سن. جیل بھی ہے جو لوگوں کو احساس دلانے کے لیے لوگوں کو یہاں قید بھی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. جنگی قیدیوں کو اس زمانے میں جنگی میں قیدی بھی یہاں پر جو ان کو قید کیا جاتے تھے یہاں پر جنگی قیدی. بالکل. اس لیے یہ آپ اندازہ لگاؤ اس فورٹ کے اندر جیل بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تاکہ بادشاہ کا نظروں سے جو ہے نا وہ باہر نہ ہو. بادشاہ کی نظروں میں ہو وہ قیدی بھی. بالکل. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو جی صلاح الدین. خود ہی خود کے یہ مجھ سے اولو نیچے ون میں کا. ہاں ٹھیک ہے. چلیں یہ جیل ہم نے دیکھا. ابھی آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے یہ جیل. یار بتا نا پوڑ چی بنوا. اور ویورز یہاں پہ اتنی سردی ہے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ یہاں پہ 4-5-10 ایئر کنڈیشنر لگے ہیں. ہمارے میر صاحب کا ایک چوکا ہے جس کو ہم بریشس میں چپن کہتے ہیں جو دربار پر پہنے کرتے ہیں. یہ ہمارا ہندا کے جو خواتین تھے اس زمانہ کا ان کا پہننے والا روایتی یہ لباس ہیں. یہ آپ دیکھیں آج کا فرش اس زمانہ کا فرش میں کتنا فرق ہے. دل بتون کہتے ہیں اس کو. دل بتون جو نا دل کرنا اور کھڑا ہوشن گسو سل کا سر اور گتے اس لوڑی مطابع لاپیس. اچھا خود ہوچو گری ہوچو مانی یہ پاگسے مانی شوقا. بالکل. وطن لو یہ بھی لو روایتی جو چوغا ہوتا ہے وہ ہمیں بھی کہ اس جگہ پر ویورز یہاں پر خاص قسم کے مہمان بادشاہ یہاں اپنے ساتھ رکھتا تھا. خاص قسم کے مہمان عام خاص لوگ اس کو دیوانہ خاص کہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ونٹر روم بھی ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ایریا ہے ناردرن ایریا یا ہندا یا نگر آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سی سردیاں ہوتی تھی. بارش تو کم برف باری زیادہ. تو یہاں پر 5-6 مہینہ سردیوں میں یہاں رہتے تھے اور 5-6 مہینہ گرمیوں میں اوپر والا مندر میں. ساتھ یہاں پر چولہا تھا. چولہا ختم کیا گیا ہے اور لکڑی جلاتے تھے. دھواں جو وہ یہاں سے بنی کی جاتی تھی. اور سائڈوں پر آرام کرنے کے لیے خواتین کے لیے مزدور کے لیے آرام کرنے والا جگہ یہ ہے. اور یہ 150 سال پرانا کارپیٹ ہے. یہ بھی چائنا سے آیا ہے. گفٹ آیا ہوگا راجا کے لیے. ہاں جی.
उस जमाना का तिजोरी तिजोरी, सोने की कीमती अभी तो चीजें, लोकर्स होती हैं। बिल्कुल मकसद ये थे तिजोरी। कि गनिश बोरी पसंद के कोई कीमती चीज इंसान की बुरी रुपये में इनमें कागज रुपया जमना होगा तीन लोग छोड़ उड़ो 3.5 फुट गहराई छट गया इतना मुश्किल क्यों कर देते नाजुक क्या अभी व्यूअर्स हम बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से एग्जिट है, ये स्टेयर्स है, अप स्टेयर्स डाउन स्टेयर हम जा रहे हैं। سلاجي هنشغل مشم يعني كلها شات منين ده हॉल पर 200 से है ना, بيا Please. كل تسابي لكوت ठीक हो गया ठीक كل يتاك منين نانا ميون كولو فبريدي यार जमाना वो कुर्बान तो में थी लॉकर्स नहीं होते थे, ताला वगैरह नहीं होता था। लेकिन आखिर का बादशाह अपने जान की हिफाजत और इसे बड़ा महल की हिफाजत के लिए रियासत की हिफाजत सबसे बड़ी रियासत चीज़। की हिफाजत के लिए कि आप देखें कि आप अंदाज़ा लगाएं, इसको हम कहते हैं दरकुश, दरकुश, बिल्कुल ठीक है ना, दरकुश। ये दरकुश है, ये दरकुश ड्रैग जाएगा करेंगे। कहाँ पर, आप देखें, ये देखें, इसके अंदर जाएगा, ये हो गया दरकुश। लॉक हो गया कोई जी ये दरवाजा। ताकत जो है इसको तोड़कर बादशाह को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ताकत नहीं है सिवाय अल्लाह का अलावा, कोई नहीं आ सकती, ठीक है ना, इसलिए इसको दरकुश कहते हैं। बिल्कुल, और ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर 2, 3, 4 और जितने ज़रूरत हो उतना, अगर रिस्की हो फोर्ट तो ज़्यादा भी लगाते हैं। ये भी गंग में मैं बनाया था यार। तो व्यूवर्स यहीं पे हमारा विज़िट ख़त्म होता है। आखिर में हम अपने सलाहुद्दीन भाई का शुक्रिया अदा करेंगे, इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं। इन्होंने इंतहाई खुलूस के साथ, दिलजमई के साथ अपनी पूरी ताकत लगाकर हमें यहाँ पे गाइड किया, रहनुमाई की, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में हमें बताया। तो बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।